قاضی فائزیسا جیسا متنازع اور بدترین چیف جسٹس نہیں دیکھا، ایکسٹینشن کے لیے آئین اور سپریم کورٹ کا جنازہ نکال دیا، عمران خان کا تہلکہ خیز بیان۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میں نے تاریخ میں قاضی فائزیسا جیسا متنازع اور بدترین چیف جسٹس نہیں دیکھا۔ سوشل میڈیا پر عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایکسٹینشن مافیا گینگ آف 3 کا حصہ ہے۔ قاضی نے اپنی ذاتی مفاد اور ایکسٹینشن کے لیے آئین، پاکستان، سپریم کورٹ، جمہوریت اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فائزیسا نے لندن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے اور بھرپور کوشش کی ہے کہ لندن پلان کے مطابق تحریک انصاف مکمل طور پر تباہ ہو، نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہوں اور میں جیل میں ہی رہوں۔ لندن پلان کے مطابق قاضی فائزیسا نے تحریک انصاف کو کریش ہونے دیا اور بالکل اسی طرح خاموش رہا جیسے مغربی طاقتیں اسرائیل کو اہل فلسطین کو کریش کرنے کی کھلی چھوٹ دے کر خود خاموش بیٹھی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اپنی طرف سے تحریک انصاف کو مکمل کریش کرنے کے لیے پہلے سکندر سلطان راجہ کو استعمال کیا گیا اور پھر قاضی فائزیسا اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ کمشنر راولپنڈی نے ان دونوں کی ملی بھگت سے پردہ اٹھایا اور ساری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ کمشنر راولپنڈی کا ہر الزام درست ثابت ہوا ہے۔ قاضی اور سکندر سلطان نے مل کر ایسا ماحول بنایا کہ تحریک انصاف کو میدان میں رہنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ بانی BDI نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر انتخابی نشان واپس لے لیا جائے تو اس جماعت کو کالعدم ہی تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ووٹر کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بیلٹ پیپر پر نشان ہی مہیا نہیں کیا جاتا۔ عمران خان کے مطابق کمشنر کے الزامات کے مطابق پہلے سکندر سلطان راجہ نے اپنی بدنیتی ظاہر کرتے ہوئے ہم سے انتخابی نشان چھینا اور پھر قاضی نے 12 جنوری کو سکندر سلطان کے فیصلے کو تحفظ دیتے ہوئے آخری کیل ٹھوکا۔ جب تک ان کو یقین نہیں ہوا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ 8 فروری کے الیکشن کے موقع پر انہیں یہی گمان تھا کہ اب تحریک انصاف کبھی بھی جیت نہیں پائے گی، کیونکہ ظاہری طور پر اپنا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے جماعت میدان میں موجود ہی نہیں تھی، لیکن عوام نے ان کی تمام تر منصوبہ سازی کو ناکام بنا دیا اور 8 فروری کو ایک انقلاب آیا۔ اس وقت قاضی 8 فروری کے مینڈیٹ چوری کو تحفظ دینے کے لیے مکمل ڈٹائی کے ساتھ کبھی الیکشن ٹریبیونل سلطان راجہ کی مرضی سے لگانے کا فیصلہ دیتا ہے، کبھی سارے قواعد و ضوابط کو رد کر کے غیر قانونی بینچ تشکیل دیتے ہوئے ہارس ٹریڈنگ کو قانونی جواز مہیا کرتا ہے تاکہ ہمارے بندے توڑ کر اس غیر قانونی ترمیم کو پاس کروا سکے۔ اس ترمیم کے ساتھ اس کی اپنی ذاتی ایکسٹینشن منسلک ہے اور یہ کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جو کہ فارم 47 اور NRO 2 کی پیداوار ہے اور جسے آئینی ترمیم کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز حاصل نہیں ہے، یہ اس پارلیمنٹ کو اپنی اور اپنے گینگ کی ایکسٹینشن کی خاطر ہارس ٹریڈنگ جیسے بدنام زمانہ جمہوری روایات کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر یہ اس ایکسٹینشن مافیا کے گینگ آف 3 کی چوتھی ممبر ہے اور ان سب کے مفادات ایک ہیں۔ ان تمام مفاد پرستوں کے ذاتی پیسے اور جائیدادیں بیرون ملک ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی کے پاس اپنا اسکوٹر تک نہیں، جبکہ اس کی بیوی دبئی میں $500 ملین کی جائیداد کی مالکن ہے، جو کہ دبئی لیکس میں سامنے آ چکی ہے۔ اس کے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آئی؟ اسی طرح شریف خاندان یا زرداری خاندان کا سارا پیسہ، کاروبار اور جائیدادیں ملک سے باہر ہیں۔ اب یہ سب مل کر سپریم کورٹ سے غلط فیصلے لے کر آئینی ترمیم کا سوچ رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کے اغوا کو قانونی بنا کر اس 8 فروری کی چوری کو ہضم کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کا راستہ روکیں گے کیونکہ یہ عوام کو غلام بنانے کی سازش ہے۔